بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر رکھتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنے دل کے ٹوٹنے پر کسی اور کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہی ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، جتاتے کچھ ہیں۔ میں کسی دوسرے کے گناہوں کا محاسبہ نہیں کرتا، رونے کو میرے اپنے گناہ بہت ہیں۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ رب راضی کر لو، وہ آپ کے لیے بندوں کو خود ہی راضی کر لے گا۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کی بھی۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور دل کے نہیں سچے دل کے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا،
مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے تو دیکھ، سکون نہ ملے تو کہنا۔ کچھ باتیں دل میں ہی رکھ لینے سے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ ہم سچ کو پسند کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں مگر بولتے ہیں۔ سچ سورج کی طرح سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کے بادلوں میں چھپ نہیں پاتا۔ اس لیے کسی کو سچا جھوٹا کہنے سے پہلے بس ذرا صبر سے کام لیں کہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف پہلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اسی کی یاد میں ہے۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ یقین کریں بہت طاقت ہے اس ایک جملے میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا، فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہ کہا کہ حوصلہ کر، اللہ کرم کرے گا۔ وہ عطا کرنے پر آ جائے تو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بڑھنے لگ جائے۔